السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید محمد شجاع نیر، میرا پیج وائس آف سید کے نام سے آپ لوگ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب پر اور فیس بک پر، اور کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں یقیناً آپ کو پسند آ ہی رہی ہوں گی۔ آج میرا کچھ موضوع یہ ہے کہ داڑھی رکھنا ایک اچھا عمل ہے اور اسے مسلمانوں کو رکھنا چاہیے، اور اس پر ایک شعر یاد آتا ہے، وہ بہت ہی اچھا شعر ہے، ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا بھی کرتے تھے۔ اگر داڑھی رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہوتی۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام اور صحابہ کرام آئے، سب کی داڑیاں تھیں۔ پہلی بات تو یہ، سب کی داڑیاں تھیں، اور میں نے اللہ والے لوگوں سے سنا ہے کہ داڑھی رکھنا یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے۔ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کے دربار میں آئے تو اللہ کے نبی نا مسکراتے تھے، ان کو جب بھی دیکھتے تھے تو ان کی داڑھی ایک بال تھی، صرف ایک بال تھی، اس پہ فرشتے کھیلا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی مسکراتے تھے۔ ایک دن وہ آئے اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے، تو اس دن جو ہے نا وہ داڑھی کا بال وہ کٹوا کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، تو صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی آج آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا کیوں؟ فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ کل تک جب تم آتے تھے تو مجھے فرشتے کھیلتے ہوئے دکھتے تھے نا، جب تو مجھے اچھا لگتا تھا، آج وہ داڑھی کا بال جب تم کٹا کر آؤ نا مجھے بہت دکھ اور افسوس ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، داڑھی رکھنا ایک بہت اچھا عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، اکثر لوگ نا یہ کہہ دیتے ہیں کہ سنت عمل ہے، اس کی تو معافی ہو جائے گی۔ سنت عمل ضرور ہے، اسی طریقے سے شادی بھی تو سنت عمل ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، شادی کیوں نہیں نوجوان چھوڑتے؟ اور ماشاءاللہ میں تو مسجدوں میں گھومتا ہوں، بہت ساری مسجدیں دیکھتا ہوں، اعتکاف میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، سفر عمرے پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو ان سارے سفر میں نے دیکھا اور بہت جگہ پر میں نے دیکھا اب نوجوانوں کے اندر یہ ٹرینڈ چل گیا ماشاءاللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کو استقامت نصیب کرے، داڑیاں رکھنا عام ہو رہا ہے نوجوانوں میں۔ جو یونیورسٹی کالج کے نوجوان ہیں وہ داڑیاں رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑی بڑی داڑیاں رکھ رہے ہیں، اور داڑھی ٹوپی والے نوجوان اب زیادہ دکھ رہے ہیں پہلے کی بنسبت۔ تو داڑھی رکھنا چاہیے، اور داڑھی رکھنا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، تمام انبیاء کی سنت ہے، اور کوئی ایک انبیاء کے بارے میں بھی کوئی یہ دلیل کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ داڑھی نہیں تھی۔ تمام انبیاء جتنے بھی ہیں، 1.25 لاکھ سے زائد انبیاء کرام، ان تمام کی داڑیاں تھیں۔ تو داڑھی رکھنا چاہیے، اور رکھنے کی تلقین بھی لوگوں کو کرنی چاہیے، اور داڑھی رکھنے والے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے داڑھی والوں سے بہت محبت کا اظہار کیا، داڑھی والوں سے بہت محبت کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی کو داڑھی بہت پسند تھی، اور جو چیز اللہ کے نبی کو پسند ہو اور وہ ہمیں پسند نہ ہو، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو، داڑھی رکھنے کا خود بھی اہتمام کریں اور لوگوں کو اس کی دعوت اور تلقین دیں، اور کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے نبی سے ملاقات کریں گے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ملیں گے، تو انسان کے پاس کوئی ایسا عمل تو ہمارے پاس ہے نہیں جس کے اوپر جو ہم اللہ کے نبی سے یا اللہ سے کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دیں۔ تو ایک جملہ یہ کہہ سکتے ہیں داڑھی والے، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو انشاءاللہ کل آخرت میں اللہ سے ہم اتنا تو جملہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میرے پاس کوئی عمل تو نہیں ہے ایسا کہ جس سے میری بخشش ہو سکے، لیکن تیرے محبوب کا چہرہ لے کر آیا ہوں، تو اس کی نسبت سے ہماری مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اچھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس عمل کی نسبت سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کل ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ اور ابھی جب میں آفس کے اندر بلڈنگ میں جب چڑھ رہا تھا، ایک ساتھی نے مجھے سلام کا اشارہ کیا، بڑے اچھے لگ رہے تھے ماشاءاللہ، نوجوان ساتھی تھے۔ اور ہمارے یہاں پر بلڈنگ میں شارع فیصل پر جو تمام بلڈنگ ہے، یہاں پر بہت ساری بلڈنگ ہیں، تو ان کے اندر آپ جائیں گے تو ماشاءاللہ نوجوان پینٹ شرٹ والے بھی ہوں تو وہ بھی داڑھی رکھ رہے ہیں، شلوار قمیض پہن کے تو اور خوبصورت لگتے ہیں ماشاءاللہ داڑھی رکھ کر۔ تو داڑھی رکھنے کا اہتمام صرف نوجوانوں میں نہیں ہو، بوڑھوں میں بھی ہو۔ اب بوڑھے اتنی عمر ہو گئی ماشاءاللہ ان کو، لیکن داڑھیوں کا اہتمام ان میں نہیں، کیونکہ انہوں نے فضائل نہیں سنے۔ داڑھی کے بے انتہا فضائل ہیں، داڑھی رکھنے کے بے انتہا فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔ علماء سے جا کر داڑھی کے فضائل پوچھیں کہ داڑھی رکھنے کی کیا فضیلت ہے، داڑھی رکھنے پہ کیا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے آخرت کے دن۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں عالم، حافظ یا مفتی تو نہیں ہوں، لیکن میں صرف ایک فضائل میں جتنی باتیں مجھے یاد ہیں اور جو میں نے سیکھا علماء سے، بزرگوں سے، وہ باتیں آپ تک پہنچائی ہیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئے تو یقیناً آپ سب بھی داڑھی رکھنے کا ارادہ کریے گا، اور داڑھی رکھنے میں آج کے بعد دریغ مت کریے گا، اور یہ مت کہیے گا کہ داڑھی تو سنت عمل ہے تو شادی بھی سنت عمل ہے، شادی بھی چھوڑ دیجیے گا۔ پھر اگر داڑھی سنت عمل ہے، داڑھی سنت عمل سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں آپ،
تو شادی بھی سنت عمل ہے, سنت عمل شادی کو بھی چھوڑ دیں, لیکن سنت عمل نہیں ہے, داڑھی فرض عین ہے. اور علماء سے سنا داڑھی نہیں رکھنے والا جو بندہ ہے نا وہ 24 گھنٹے گناہ میں مبتلا رہتا ہے, کیونکہ وہ صرف داڑھی کا انکار نہیں کر رہا ہے, وہ اللہ کے نبی کی ایک سنت کا انکار کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ 24 گھنٹے جب نماز پڑھ رہا ہے تب بھی وہ اللہ کے نبی کی سنت کا انکار کر رہا ہے, حج اور عمرہ جیسی عظیم عبادت کر رہا ہے تب بھی وہ اللہ کے نبی کی ایک سنت کا انکار کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہاں تک کہ گویا لکھا علماء نے اور کہا ہے کہ سویا ہوا انسان جو ہے نا وہ اس وقت بھی گناہ میں وہ شمار ہو رہا ہے. کیوں بھائی, داڑھی اتنا بڑا عمل ہے جس کو ہم چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو داڑھی رکھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. اپنے گھر کے بچوں کو بھی یہ پیغام دیجیے, خود بھی داڑھی رکھیں اور بچے جو آنے والی نسلیں ان کو پیغام دیجیے کہ داڑھی ایک بہت بڑا عمل ہے بیٹا, داڑھی مت کٹانا کبھی بھی. داڑھی کٹانے سے اللہ کے نبی بھی ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو, اس ویڈیو کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں اور تمام لوگوں تک آگے بات کو پہنچائیں, اور داڑھی رکھنے کے لیے خوب محنت اور جدوجہد کریں. ہم اعتکاف میں جب بیٹھے ہوئے تھے نا تو اکثر نوجوان اعتکاف سے اٹھتے ہیں تو بڑے گرم جوش ہوتے ہیں, فوراً جا کر کہتے ہیں اماں میں یہ کروں گا, اماں میں وہ کروں گا. تو تھوڑے دن کے بعد ان کو دیکھتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, پھر وہ تھوڑی دن داڑھی رہتی ہے, پھر اس کے بعد داڑیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ تھوڑے دن کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے اعتکاف سے اٹھنے کے بعد یا تبلیغ سے آنے کے بعد یا قافلے سے آنے کے بعد. یہ ہمیشہ کے لیے جذبہ بنائیں کہ داڑھی رکھنا ہے تو ہمیں پختگی کے ساتھ رکھنا ہے, یہ نہیں تھوڑے دن بڑھا گیا پھر کٹوا لیا. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے لیے باعث نجات نہیں ہے, باعث پکڑ بن سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑیں گے نا ہمیں تو پھر ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا, اور اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے. تو میرے عزیز دوستو, داڑھی رکھنے کا خود بھی اہتمام کریں اور اپنے گھر کے بچوں کو, بوڑھوں کو بھی یہ پیغام دیں. جب آپ رکھیں گے تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر یقیناً داڑھی رکھے گا, اور اگر آپ نہیں رکھیں گے اور آپ وہ عمل کو چھوڑیں گے تو بچہ یہی کہے گا جب میرے باپ نے داڑھی نہیں رکھی تو ایسا تو کوئی فرض عمل نہیں ہے, جب میرے والد نے نہیں کیا تو پھر میں بھی نہیں کرتا ہوں. تو جب آپ رکھیں گے, یعنی والد اگر خود داڑھی رکھے گا تو بچے کو دیکھ کر, ماں باپ کی چیز کو دیکھ کر جو ہے نا بچہ فالو کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, آپ اگر غصہ کرتے ہیں تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر غصہ بھی کرے گا, آپ اگر روتے ہیں تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر روئے گا بھی. جب کوئی حالات آپ کے اوپر آئیں گے نا تو بچہ آپ کو دیکھ کر روئے گا بھی. تو میرے عزیز دوستو, داڑھی رکھنے کا خود بھی اہتمام کریں اور اپنے گھر کے بچوں کو, بوڑھوں کو, سب کو پیغام دیجیے کہ داڑھی ایک بہت بڑا عمل ہے, اسے چھوڑنا ہرگز نہیں چاہیے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی بھی ناراض ہوتے ہیں. جہاں اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں وہاں ہمارے لیے باعث نجات نہیں بن سکتا, وہاں ہمارے لیے پکڑ کا باعث بن سکتا ہے. تو بس آخری میں اسی شعر پہ بات ختم کرتا ہوں کہ کل آخرت میں ایک ہی جملہ ہوگا, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اور میری اس ویڈیو کو لائک کرنا, شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. اگر کچھ سمجھ میں آئے, پسند آئے تو اس میں کمنٹس کر کے میری اصلاح بھی کیا کریں. میں سیکھنے والا بندہ ہوں, شاگرد ہوں, طالب علم ہوں, نہ کہ سیکھا سکھایا بندہ ہوں. کوئی عالم, حافظ, مفتی نہیں ہوں, نارمل ایک آپ کی طرح عام انسان ہوں. جب بھی کبھی آپ لوگوں کو لگے کہ میری اصلاح ہو سکتی ہے تو میری اصلاح کیا کریں, اور میرے اس پیج کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.